بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم میں اردو کی کلاس میں سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم بچوں، اس سے پہلے ہم نے نظم قومی نغمے کا حصہ الف اور حصہ بے کا کام مکمل کیا تھا۔ آج ہم آتے ہیں حصہ جیم کی طرف۔ نمبر جیم جو ہے حصہ، اس میں جو ہے وہ بند کی تشریحات شامل کی گئی ہے۔ بند: اس خاک کی پستی میں بلندی کا سماں ہے، اس دیس کا ہر گل کدا فردوس نشاں ہے، اس ملک کی ہر راہ گزر کہکشاں ہے، اس وادی زرخیز کے ذرے ہے ستارے۔ پہلے ہم حوالہ نظم و شاعر کا لکھیں گے۔ یہ نظم قومی نغمہ ہماری اردو کی درسی کتاب سے لی گئی ہے۔ اس نظم کے شاعر صوفی غلام تبسم ہے۔ تشریح: مندرجہ بالا بند ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم قومی نغمے سے لیا گیا ہے۔ اس بند میں شاعر نے کیا خوبصورتی سے وطن کی ہر ایک چیز کو بے مثال تشبیہ اور اشعاروں کی زینت بنایا ہے۔ کہتے ہیں کہ وطن پاک کی خاک میں بلندی پناہ ہے، کیونکہ اس وطن کے کھیتوں کی مٹی زرخیز ہے، جہاں سے ہمیں لاتعداد اناج مل رہا ہے اور کسی سونے سے کم نہیں ہے۔ وطن عزیز کے باغات ناز قدر خوبصورت پھولوں سے مزین ہیں، گویا جنت کے باغات کی عکاسی کر رہے ہیں۔ رنگ برنگ پھول آنکھوں کو تراوٹ دیتے ہیں۔ وطن پاک کی وادیاں اس قدر خوبصورت اور زرخیز ہیں کہ دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتی ہے۔ انسان دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائے مگر اپنے وطن کی مٹی کی راہیں ستاروں کی مانند اس کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ بند نمبر 2: دیہات کی شام و سحر رنگ سہانے، پوشیدہ فضاؤں کی سکوں میں ہیں ترانے، خاموش حکایت خاموش ہے فسانے، لفظوں سے کہیں بڑھ کے دل آویز اشارے۔ تشریح: اس بند میں شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صبح کے وقت کے رنگ اور شام کے سورج غروب ہونے کے رنگ بہت سہانا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ دیہاتوں کے پہاڑ درخت بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ صبح صبح چڑیوں کی آواز دل کو لبھاتی ہے، ہواؤں میں بڑا سکون ملتا ہے۔ دیہاتوں کی ہر چیز اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ کائنات کے بنانے والے کی جتنی تعریف کرے کم لگتی ہے۔ گھر کا کام: نظم کی بند کی تشریح آپ کو کاپی میں تحریر کرنی ہے۔ اور آج ہمارا حصہ جیم کا کام ختم ہوا۔ شکریہ۔